مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، اونٹ کے دودھ یا اونٹ کے پیشاب سے بعض بیماریوں کا علاج، اس حوالے سے جو سوال کیا جا رہا ہے کہ بھئی کیا اونٹ کا پیشاب پینا یا دودھ کے ساتھ استعمال کرنا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے، اس قسم کا، اس نوعیت کا جو واقعہ جو پیش آیا ہے وہ ایک ہی حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عرینہ اور قبیلہ عقل کے تقریباً 8 حضرات جو ہے مدینہ منورہ اسلام قبول کر کے آئے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور وہ لوگ مرض الجوا میں مبتلا تھے، یعنی پیٹ کی بیماری تھی جس میں پیٹ پھل جاتا ہے اور پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. اس کو استسقا بھی کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہر مدینہ سے تھوڑا سا باہری علاقے میں اپنے صدقے کے اونٹوں کے پاس سے کچھ بھیج دیا تاکہ وہ کھلی ہوا میں، تازہ آب و ہوا میں رہے. اور صحیح بخاری میں جو حدیث پاک وارد ہوئی ہے، انہیں اونٹ کے دودھ کو پینے کو کہا گیا، جبکہ بخاری کی دوسری حدیث کے مطابق انہیں اونٹ کے دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ جو احادیث آئی ہے. چنانچہ اس سے وہ صحت یاب ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ، پھر ہوا یہ کہ وہ ایمان لائے بول کر کہے تھے، مگر بعد میں پھر وہ ریورٹ ہو گئے، بدل گئے، اسلام سے پلٹ گئے. یہ ایک ہی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ملتا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کو حکم دیا ہے کہ وہ اونٹ کا پیشاب پیے یا نہ پیے. اس حوالے سے نہیں ملتا. اور علماء احناف اور شوافع کے نے اس کے متعدد اور بہت سارے جواب دیے ہیں. کچھ وہ ہے، پہلی چیز یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بات کہی گئی تھی، بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اونٹ کا پیشاب کیے بغیر ان لوگوں کو اس بیماری سے شفا نہیں مل سکتی. اس لیے یہ ایک ایکسیپشنل اور لاسٹ ایکسٹریم کنڈیشن تھا جس میں ان کو اجازت دی گئی. تو جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی انسان کی جان بچانا ہے تو اب حرام چیزوں سے آج کل بھی ہوتا ہے علاج، ہوا جائے، یہ ایٹ دا اینڈ مومنٹ ہے ایک دلیل. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں پیشاب پینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کا ایکسٹرنل استعمال کے لیے کہا. اصل حدیث پاک کی متن کیا ہے، عبارت کیا ہے؟ اشربو من البانیہا وضمدو من ابوالیہا، کہ ازمدو، یعنی ازمدو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ایکسٹرنل لگانا، ملنا، یعنی لیپ لگانے کو، لیپ چڑھانے کو زمدن کہتے ہیں، ازمدن. تو دودھ پیو، اس کا دودھ پیو یعنی اونٹوں کا دودھ پیو اور اس کے پیشاب کو لگاؤ. اور یہ اچھا، اور یہ جو واقعہ پتہ چلتا ہے تقریباً 6 سن ہجری کی بات ہے. خود حدیث کے راوی حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے حدیث بیان کی، یہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. یعنی اس میں جو حدود، جو آرڈرز دیے گئے کسی کی مرنے پر مسئلہ بنانا وغیرہ وغیرہ، تو جب کہ پیشاب سے بچنے پر جو عذاب قبر کی جو حدیث پاک آتی ہے وہ اس کے بعد کی ہے. اور حضرت وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے، یہ حضرت قتادہ سے. حضرت قتادہ 6 سن ہجری سے پہلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ 7 سن ہجری میں اسلام لائے. تو لہٰذا حضرت قتادہ سے جو مروی حدیث ہے، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے وہ حدیث منسوخ ہو گئی. وہ واقعہ پہلے کا ہے. جیسے جس طرح شراب ہے، شراب پہلے جائز تھی، بعد میں حرام کر دی گئی، اسی طرح یہ جو حکم ہے، اگر پینے کا حکم بھی ملتا ہے اگر اس میں، تو پہلا حکم تھا، پہلی حدیث تھی، وہ حدیث کو بعد میں دوسری حدیث جو ہے منسوخ کر دی. تو معزز سامعین کرام، اب جو حضرت انس بن مالک کی حدیث پاک دوسری حدیث ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ انہیں حضرات کا علاج صرف دودھ سے کیے جانے کا ذکر ملتا ہے. اس حدیث پاک میں پیشاب کا کوئی سرے سے ذکر ہی نہیں ملتا. تو معزز سامعین کرام، بخاری شریف کی ان دونوں حدیثوں سے قبل جو ہے پیٹ کی بیماری کا علاج شہد سے ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے. لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ اگر دنیا میں بیماری کا علاج موجود ہے تو پیشاب کسی کا بھی پی کر کے علاج نہ کیا جائے، بلکہ صحیح بخاری میں جو دوسرے احادیث میں جو اقوال آئے ہیں، پہلے شہد، صرف اونٹ کا دودھ، یا پھر دوسری دوائیں استعمال کریں. اگر دوائیں اثر نہیں کر رہی ہیں اور جان کا خطرہ ہے تو پھر ایٹ دا اینڈ جو ہے اونٹ کے پیشاب کے علاج سے پیشاب سے علاج ہو سکتا ہے. مگر جس طرح دوسرے جانوروں کا پیشاب حرام ہے،
امام اعظم ابو حنیفہ اور اجلہ ایون شوافی کے نزدیک بھی وہ اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح حرام ہے، اس کا پینے کی اجازت عمومی طور پر نہیں دی جا سکتی، خصوصی طور پر اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔